فأقبل خطاب كما خير دين من خامخاء أنا ومدى تشكيل تمثيلي خمرين دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام منتخب مردان باغ کے عہدیداران اور میرے انتہائی قابل احترام لوگ میں دیکھ رہا ہوں ہائی کورٹ بار پشاور کے موجودہ کیبنٹ صدر اور سابق صدور بھی دیکھ رہا ہوں. مختلف ڈسٹرکٹ بار سے آئے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام وکلاء صاحبان، مختلف تحصیل بار سے آئے ہوئے قابل احترام وکلاء صاحبان، میرے یہاں سیاسی مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے میرے ذاتی دوست اور اس مردان سے تعلق رکھنے والے لیڈران اور ورکران، میرے پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکرز اور میرے انتہائی قابل احترام بہنوں اور تمام بھائیوں کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے اپنے طرف سے نومنتخب بار کے تمام عہدیداران کو دل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں صدر صاحب نے بات کی کہ میں دوسری دفعہ منتخب ہوا، مگر میں نے مردان میں یہ بھی سنا اخباری بار کے صدر جب میں پہلے وزیر تھا میں تو 5ویں دفعہ کیبنٹ میں آ رہا ہوں، تو جس کیبنٹ میں آیا تو یہ بھی صدر تھا 21ویں بار تو اخباری بار کا پریزیڈنٹ بنا. ابراہیم میرے ساتھ کافی عرصے سے ہمارا تعلق رہا باقی بار سے. اس سے بھی آپ نے پوچھا کہ اس نے مجھے دعوت دی، میں نے کہا آپ کر میرے ڈالنے ہوئے اتنی تک کہ 4ویں بار میں منتخب ہو گیا. اور اچھی بات ہے آپ کی کوئی خدمات اور اس کے سلے میں آپ کو یہ سلا مل گیا. اور میں ضرور جو آپ نے باتیں کی کسی بھی نومنتخب شخص کا وہ کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، کس فورم سے رکھتا ہے، یونین کونسل سے لے کر میں کہتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان تک جو عوام کے روٹ سے آتا ہے وہی عوام کا اور اس فورم کا خادم ہوتا ہے. جس سے آپ نے بھی ملازم رکھتا ہے تو اسی طرح سے یہ لوگ اپنے روٹ کے ذریعے اپنے بھی اس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کا فرض ہوتا ہے عہدے لینا یا نام کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر اس میں جان ڈالنا وہی ہوتا ہے کہ آپ ثابت کریں جس کام کے لیے آپ آئے ہو اس طرح خدمت کرے اور اپنے فورم کے لیے اور سب کے لیے آواز بلند کرے. مجھے اس پر جس طرح میں نے بات کی میرے لیے قابل اعزاز ہے اور قابل فخر ہے. یہ مختلف مختلف نائب مختلف اضلاع سے ہائی کورٹ بار سے تعلق رکھنے والے اور پھر مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے یہاں موجود ہیں اور میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں. یہ مردان بھی ہمارے لیے ایک گیٹ وے اس سرزمین پر بھی، اگر اس کی بات اگر ہوگی زیادتی ہوگی، ملیکن کے لیے بھی گیٹ وے، پشاور کے لیے بھی گیٹ وے، اسلام آباد کے لیے بھی گیٹ وے. تو اس کی اہمیت اور ہماری سیکنڈ لارجسٹ سٹی بھی مردان ہے پورے کے کا. اور مردان کی اپنے ایک تاریخ ہسٹری ہے. مردان کی سرزمین نے بہت لیڈرشپ پیدا کی، بہت لیڈران پیدا کیے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور صوبے کی خدمت. میں اگر نام بھولنے جاؤں گرفتار خان صاحب سے شروع کرو، فضل حق صاحب اور پھر امیر حیدر خان ہودی، اس طرح عبداللہ صاحب گورنر، دوسرے گورنر، مختلف عہدوں پر فائد رہے اور اس ملک اور صوبے کی خدمت کی. یہ بھی
بہت بڑی بات ہے، اور مردان کی یہ عوام کی پیار محبت اور بڑا دل سب کے سامنے میں سب کو داد دیتا ہوں۔ میں آج جو آپ کی اس کالے کوٹ نے پاکستان بنایا، قائد اعظم نے ہمیں پاکستان کے اور بھی وہ وکیل تھے، اور آج آپ بھی اور ہر مشکل میں اور کرائسس میں اس ملک کو نکالنے سے اپنا رول ادا کیا، اور آپ کو اس طرح ادا کر لینا چاہیے۔ بدقسمتی سے کوئی اس کالے کوٹ کی آڑ میں اسی طرح لوگ بھی جن کا ایجنڈا جس سے ہٹ کر ہے وہ اسٹیٹ کا اس کے خلاف اور اپنے ذاتی مفادات، وہ آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کالے کوٹ کو بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا کسی فرد واحد کے لیے یا کسی کے مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، مگر اس جو بھی آپ آواز بلند کرتے ہیں، جس مومنٹ میں آپ آگے ہوتے ہیں، آپ کو یقین ہو کہ ملک کی بہتری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، تو اس میں آپ کو بھرپور صراحت ماضی میں بھی ساتھ کیا ہے، ساتھ دینا چاہیے، اور اس کو ہماری حکومت اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ کے آج میں جو آپ نے دعوت دی بنا امتیاز اس کے میرے لیے قابل فخر، آپ میرے دفتر آئے اور آپ نے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی نظریں عدلیہ پر ہوتے، ججوں پر ہوتے، اور جج سے اور پوری عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پسند ناپسند سے بالاتر ہوگا، آپ کو کوئی اچھا لگے کوئی برا لگے، یہ آ رہا ہے کہ اپنی ایک سوچ ہے، اپنی فکر ہے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کس پارٹی سے ہوگا، اس کا کس پارٹی سے ہوگا، یہ ضروری بات ہے۔ اگر اس ملک میں رہتے ہیں کہ کسی کا لنک ادھر ہوگا، کسی کا لنک ادھر ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ جب جج اس منصف کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو پوری قوم اور پوری ملک دیکھتے ہیں کہ وہی سے انصاف مل جائے، پھر وہی بیٹھ کر سارے اس کے لیے برابر ہے اور سب سے سپریم آئین اور قانون ہے۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ذاتی اگر کسی نے اچھا کہا برا کہا، غصے اور اس سے ہٹ کے عدلیہ سے ہمیں امید رکھتے، توقع رکھتے کہ جو آئین اور قانون میں اس کی بالادستی قائم رکھیں گے اور اس ملک کو آگے ٹریک پر لانے میں اپنا مدد کریں گے، اور یہ ہم سارے توقع رکھتے ہیں، اور یہ امید کر کے نہیں رکھتے کہ کسی کے اپنے پسند ناپسند اور اس کے لیے وہی سے اس طرح فیصلے آ جائے۔ میں آگے بڑھتا ہوا، میری بھی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم لیتا، مگر میری کمٹمنٹ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے پروگرام سے پہلے 3 پروگرام میں نے اور اٹینڈ کیے اس مقام میں، اور پھر اس کے بعد میرے کوئی 7-8 پروگرام اور ہے مختلف جگہوں میں، وہی بھی جانا ہے۔ تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ ملک ہم سب کی ہے، یہ ملک رہے گا تو ہم سارے رہیں گے، ہر ایک پارٹی بھی رہے گا، ہر ایک فورم بھی رہے گا، ہر ایک کی آواز ہوگی، تو ہمیں سب سے زیادہ سپریم اس ملک کو رکھنا چاہیے اور پاکستان کو رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا سب کا ایک سوچ ہو کہ اس ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کرے تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے ذات سے اور اس سے نکل جائے تو قسمتی سے یہ بات میں نے کروں تو بھی زیادتی کے راستے میں آ رہا تھا، میں نے وہی مجسمے وغیرہ بھی دیکھے، تو اس طرح چیز کسی ایک فرد واحد کے لیے کسی کی کال پر اسی طرح نکلنا یہ کیا میسج ہے۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، اگر اس کی بات اگر بہت زیادہ ہوئی، میں اس کا شدید گاؤں میں نے دیکھے کہ وہی جو ٹول پلازا کا حشر دے گا، ایسے آگے ایفسی کا جو میلہ ہے اس کا حشر دے گا، جس میں اس کے لوگ گھس گئے، توڑ پھوڑ ہو گئی۔ پی ٹی وی کا میں نے وزٹ کیا، وہی اس کا حشر دے گا کہ وہی جو چاندی کا پہاڑ اس کو اڑا کے رکھ دیا، یا قدر شیر خان کے مجسموں کو کس طرح پہن دیا۔ پورے ملک میں کیا میسج کیا ہے، پورا ملک جیل رہا، بند رہا،
تو اس طرح کبھی نہیں ہونے چاہیے. ساری لوگوں کو تکلیف ہوئی, مریض ایمبولینس میں مر گئے, راستے بند کر دیے گئے. تو اس طرح چیز کرنا ہر ایک کا احتجاج, بات کرنا آئینی اور قانونی حق ہے. اور ایک میسج دینا, یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر ہم ایک ادارے کے پیچھے یہ میسج دیتے, ادارہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے, فرد واحد آئے گا اور جائے گا. اگر ہم ایک ادارے کو نہیں کمزور کرے, یہ جیسے میں نے کام کیا ہے, پوری اس طرح بات اس میں نہیں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. اگر ہم اس خارجی وردی کو اتنا کمزور کریں, اس طرح میسج دے رہے اور عوام کی ذہنوں میں ان سے نفرت ڈال, تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے, انڈیا کی خدمت ہے, وہ دشمن کی خدمت ہے اس کے خوش کرنے کے لیے. اس پاکستان میں لگے ہوا کرتے کہ میں جس زمانے سے اگر کیبنٹ کا ممبر ہوں, 5ویں لیول ممبر ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے اس ملک میں زلزلے آئے, میں اس کے کوارڈینیٹر 2005 میں تباہی ہوئی. اس طرح جو لوگ ان علاقوں میں گئے, میں اس کو لوکا پر کرتا تھا, وہی آپ نے خاکی ہوتی دیکھی ہر پہاڑ کے سرے پر, ان لوگوں کو نکالنے کے لیے, اس کو جگہ پر پہنچانے کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن ریسکیو ہر ایک کام. آپ کے مردان کے لوگ ہم آپ کے مہمان بنے, وہی سے اپنے گھروں سے نکلے, اپنے ملک میں مہاجر بنے, وہی ہم نے دیکھ لیا, ہم نے من چھوڑ کر مختلف کیمپوں میں رہا. اسی زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہی خاکی وردی والے کہ وہ آ کر ہمارا پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا. یہ ہمارے سامنے ہوئی, کوئی سرنگی کی بات نہیں, اور ہمیں وہی موقع مل گیا کہ اپنے گھروں میں واپس جائے. کبھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم نکلے اور واپس آئے. تو اگر اس کو اتنے کمزور کر کے سیلابوں میں دیکھا, فلڈز میں دیکھا, دوسرے ایشو میں دیکھا, باؤنڈریز کے علاوہ, تو یہ میں سب کو کہتا ہوں یہ اس کا بات نہیں کہ سوشل میڈیا پر اور دوسری چیزوں پر اس طرح کمپین چلا, نہ اس طرح مہم چلا. یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر یہ ملک کمزور ہو جائے اور کل کوئی اس طرح نہ ہو کہ آ جائے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور لوگ اسے نفرت کرنے لگے, تو اس کو میرے خیال میں کسی کی جیت نہیں ہے, جیت دشمن کی ہے اور آپ پورے پاکستان کی ہے. تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کیا کیا ہمارے ساتھ ہوئی کاروبار سب ہوئی, اور اس طرح ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. اگر میں ایک شروع کروں کہاں تک جاؤ, مگر اس پاکستان میں کسی نے یہ جرات نہیں کی. ہم نے وہی فیس کیا عدالتوں میں, ان کا مقابلہ کے لیے نہیں کیا کہ اپنے عوام کو تکلیف دے, آپ کے عوام کو تکلیف میں ڈالے. ہم ان کوٹس پر ہمیں بھروسہ تھا, ان ججز پر بھروسہ تھا, اس کے سامنے پیش ہوتے رہے, اور سارے جب جاتی ثابت ہوئے تو سارے آٹومیٹکلی ختم ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں جب یہ قانون موجود ہے اور ہم زبانی ہمیں یہ بات نہیں کر لینا چاہیے, ہماری دل سے کر لینا چاہیے کہ ہم آئین اور قانون کی جب ہمارا تسلیمات ہے وہی اس کا انتظار کر لینا چاہیے, جو بھی آ جائے اس کو مان لینا چاہیے. پارلیمنٹ موجود ہے, میرے ہماری بدقسمتی ہے کہ جب پارلیمنٹ میں آپ دیکھتے اکثریت ہے اور کے پی میں وہی جو ہمارے بھائی اپنے آپ کو سوری اتحاد کہتے ہیں, کہ پیور اتحاد کہتے ہیں, پہلے پی ٹی آئی کہتے تھے. اس کے پی کے سے میں جو واحد ممبر ہوئی سارے سولر سسٹم ہونا چاہیے. اس کے لیے میں اتنی رقم مختص کر دینا چاہیے اور ڈالنی چاہیے کہ وہی سولر سسٹم ہو. وغیرہ دن کو آتے اور اپنا کام کرتے اور پھر چلے جاتے. آپ کے بالکل یہ جنہوں والے, اس کے لیے میں کام کروں گا. اور اپنی منسٹری سے کہوں گا جو میرے ساتھ ہے, اور آپ میرے پیڑھی بھی ہے کہ وہی اس میں اپنا حصہ ڈالے اور آپ کے لیے سولر سسٹم اور یا آپ کے جائز دیوانے جو لگائے. دوسرے آپ نے بات کی گرانٹ کی, تو گرانٹ کی اس دن آپ میرے ساتھ میری تو آپ نے ایک لیمیٹیشن ہے جو میں جیسے کہ جاتا کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. میں نے آپ کے لیے وہی جو آپ نے بھیج دیا وہی آگے بھیج دیا, اور ان شاء اللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ گرانٹ ملے گی, کیونکہ یہ دوسرا سب سے بڑا بہار ہے کے پی کے کا, اور وکلا کی تعداد بھی زیادہ ہے, آپ کے مسائل بھی زیادہ ہے. تو آپ نے گروپ اور یا ٹینکی تو میرے چلو امید رکھ لگے جو گرانٹ آپ کو مل جائے, آپ اس حساب سے اس میں ٹور بھی ڈالے اور دوسری چیزیں
डॉक्टर साहब भी बाहर भी लगे होंगे, आप सबकी एक डिस्क्रिप्शन एक से ज़्यादा होते हैं, आप उससे मंजूरी लेते हैं। मगर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ठीक-ठाक ग्रांट मिल जाएगा, ठीक-ठाक मिल जाएगा आपकी तादाद और आपकी इखलास और खुलूस के मुताबिक, और वो जल्द मिल जाएगा। मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला इस जून में आपको मिल जाए, वो मैं खुद आपको कॉल करूँगा आपको आगे, और आपको यकीन इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जो भी मेरा जो इख्तियार था मैं कहता तो आपने करेगा कि हम वही जितना हो सकता है सफाई है वो आपको देंगे। और मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं ज़ाती तौर पर अपने आप को आप आए मेरा दफ्तर ले गए, सारे मुझे जानते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि यहाँ से मुझे बीमार मिला नहीं मिला, या मेरी पार्टी का में ज़्यादा है। मैं सुबह के आवाम सब सारे आवाम का अपने आप को नुमाइंदा समझता हूँ, क्योंकि मैं वाहिद मुझे उसके पीछे से, और मैं सबको कहता हूँ कि मैं सबको ये नहीं है कि पूरे के पीछे के जो भी आता है इसका जिस पार्टी से ताल्लुक है, और मेरी बस में रुआ मेरी बस जितना चले तो इसके लिए हाजिर होगा। आप सबके लिए ये उम्र का है, ये नहीं कोई किताब ढूंढने उठाता बिजी होते हैं सुबह से रात तक मीटिंग में। मगर जब भी दफ्तर में बात वगैरह में पार्टी की भी क्या करते हैं कि आपने टाइम ही नहीं दिया, तो टाइम रिसर्च में कहता हूँ कि जब मैं अवेलेबल हूँ तो किसी के लिए टाइम की जरूरत है कि मुझे टाइम दिया ही नहीं दिया, बस जब मैं बैठा हूँ तो आप आया करें, मेरी करने के जो भी काम हो इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा, आपको मायूस नहीं करूँगा। इसका ये नहीं कि मैंने ऐलान किया नहीं किया, मेरे कलम में और मेरे ज़बान में अल्लाह ताला ने जो ताकत डाला है वो आपके लिए इस्तेमाल करूँगा। मेरा सियासत भी है, मैं लोगों को कहता हूँ कि एक कलम में कभी ताकत आता है, इस ज़बान में कभी आता है। अगर आप भूल रहे उसको इस्तेमाल न करें, आप इस कलम की स्याही को इस्तेमाल न करें तो कुछ नहीं होगा, वो खराब नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। तो जब है जो भी आता है इसका करो अल्लाह ताला की मखलूक है, और उसकी मदद कर लेनी चाहिए और उसकी मुश्किल आसान कर लेनी चाहिए। मैं सारे के आवाम आपने आपको बिल्कुल आपका जो आप समझते हो तासु पूर्ण वेलकम आप सारा देश की जमात बस की जगह इंशाअल्लाह ताला तासु नरमा युसुफ और साथ में तो आपको साथ हम ये इंशाअल्लाह ताला जिस तरह सदर साहब ने कह दिया उससे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसी तरह, और पूरे ये आपकी बात से कि इंशाअल्लाह ताला जो भी बात मर्द और कौम की बेहतरी हो और ये समझते हैं उसका इंशाअल्लाह ताला अदा करते रहेंगे। ये दूसरे बात वाले बात की तो इंशाअल्लाह ताला वो मौके के मुताबिक करेंगे। आपके पास भी है कि आपको अवार्ड भी देंगे, कोई एक ही स्वाद आपको बहुत बड़ी बात है, तो आपको वही बिल्कुल आप इसके मुस्तैद हैं इंशाअल्लाह ताला। आगे जब मुझे टाइम पे मैं जाऊँ तो आप सबकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ताला ग्रांट आपको ठीक ठाक करेंगे। इस तरह बात है कि ठीक करेगा, आपको शुक्रिया इंशाअल्लाह।